نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہیں. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس پر کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس ایمان کے بڑھنے کی علامت اور پہچان کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر انسان کے منہ پر تعریف کی جائے اور وہ اس تعریف کا اہل نہ ہو تو بڑائی کے اندر تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایمان بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو اس کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، اور جس وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے اس خوبی اور کمال کو اللہ کی طرف منسوخ کرے. پھر علامت ہے کہ ہاں اس کی یہ تعریف اسے ہضم ہو رہی ہے، ورنہ وہ تعریف انسان کو ہضم نہیں ہوتی اور بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے نفس کی نگرانی سے کبھی آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند ایک مومن ہوتا ہے، ایمان والا بندہ. اس کو اپنے دنیا کے معاملے کی بھی فکر ہوتی ہے اور آخرت کے معاملے کی بھی فکر ہوتی ہے. یعنی ایک ایمان والے بندے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی حالت کے اندر وہ اطمینان کی حالت میں نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بہت سے ڈر اور خوف لگے ہوئے ہیں. اسے یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کہیں کوئی نیکی فوت نہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہوگا، کسی کی حق تلفی ہوئی تو اللہ ناراض ہوگا. پھر موت کی منزل سے اس کا واسطہ اور سابقہ پڑھنا ہے. وہ موت کی منزل کیسی ہوگی اس کا بھی ڈر اور خوف لگا ہوا ہے. پھر اسے قبر کی منزل سے گزرنا ہے. وہ قبر کی منزل کیسی ہوگی؟ وہ قبر کا گڑھا جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے. اب وہ قبر کیا سلوک کرے گی معلوم نہیں ہے، ڈر لگا ہوا ہے. پھر میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت کیا معاملہ پیش آئے گا؟ اعمال نامے تقسیم ہوں گے. کیا اس کا جو رجسٹر ہے نیکیوں کا کیا دائیں ہاتھ میں سے ملے گا یا اس کا جو رجسٹر ہے اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ ڈر لگا ہوا ہے. پھر میزان عمل پر کیا ہوگا؟ نیکیوں کو تولا جائے گا، نیکیوں کا کوئی وزن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات آدمی نیکی تو کر دیتا ہے لیکن اس کی نیکی کے اندر وزن نہیں آتا. وزن تو اخلاص سے آتا ہے، للہیت سے آتا ہے، خلوص سے آتا ہے. کہ نیکی اگر کی لیکن ریا تھا، دکھلاوا تھا، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ نیکی کرنے سے وہ فریضہ تو چاہے سر سے ساقط ہو گیا لیکن اس کا جو فوائد اور ثمرات تھے وہ اسے حاصل نہ ہوئے. یہ بھی ڈر اور خوف لگا ہوا ہے. پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ جب تک کہ بخشش اور مغفرت ہو کر جنت میں نہ چلا جائے اس وقت تک یہ کھٹکا لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے
کہ نامعلوم کہیں اگر دوزخ میں ڈال دیا گیا اس کی تکلیف کی سہار کیسے ہوگی؟ تو اس دنیا کے اندر ایمان والا جو بندہ ہے، ایمان والا بندہ کبھی بے فکر نہیں ہو سکتا، اس کو ایک فکر لگی ہوئی ہے، ہر وقت ایک فکر لگی ہوئی ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی کے اندر، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا میں رہ کر اس نے اپنی معاش کی فکر بھی کرنی ہے، اور اس دنیا میں اس نے رہ کر اپنے معاد کی فکر بھی کرنی ہے، آخرت کی فکر بھی کرنی ہے۔ اور زندگی کتنی ہے؟ بڑی محدود سی زندگی ہے۔ اس محدود سی زندگی کے اندر اس نے دونوں کام کرنے ہیں، اور اس زندگی میں کچھ اللہ نے اپنے حقوق اس سے وابستہ کر دیے کہ بھئی میرا حق ہے یہ ادا کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز فرض کر دی، نماز کو پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور روزہ فرض ہو گیا تو روزے رکھو، اگر صاحب استطاعت ہو حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرو۔ اللہ نے اپنے فرائض اور واجبات اس کے ذمے حقوق کی شکل میں لازم کر دیے کہ وہ حق ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کر دیے کہ بندوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کی معاش ہے، اس معاش کے حقوق اس کے ذمے وابستہ کر دیے کہ اللہ نے کسب حلال کو اپنی عبادت کے بعد فرض قرار دیا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کو فرض قرار دیا، اپنے حق کے بعد جس حق کو اللہ نے لازمی قرار دیا وہ کسب حلال ہے۔ آج بہت سے لوگ اس دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو یہ کوئی دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، اور جب ہم دکان پہ جاتے ہیں تو وہ کوئی دنیا داری ہے۔ تو جب ذہن کے اندر یہ تخیل آتا ہے کہ وہ دنیا داری کا کام ہے، اور اچھے اچھے لوگ اس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے۔ کس لیے؟ وہ سمجھتا ہے دنیا داری ہے نا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ یہ دھوکہ ہے کہ شریعت نے تجارت کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اس کسب حلال کو فرض کا درجہ دیا ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی مسجد میں آ کر اللہ کے فریضے کو ادا کرتا ہے۔ اب یہ فریضہ تو ادا کر لیا، وہ کیا کرے؟ وہ سورہ جمعہ کی آیات ہے نا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھے رہو، نہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے۔ اس دنیا کے اسباب کی ضرورت ہے تو کہا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین پر منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ روزی، یہ رزق جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ تم مسجد میں بیٹھے رہو، تسبیح ہاتھ میں لے لو اور الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، کیونکہ ایک وقت ہے کہ مسجد میں آ کر اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور ایک وقت ہے جب یہ دکان پر بیٹھا ہے، ملازمت پر ہے، وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کب حاصل کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں یہ فکر ہے کہ میں نے اس دکان سے کسب حلال حاصل کرنا ہے، حلال کا لقمہ حاصل کرنا ہے، حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالنا ہے۔ تو جب یہ کسب حلال کا اہتمام کرتا ہے، اس دکان پر بیٹھ کر وہی اجر و ثواب پاتا ہے جو اس مسجد میں بیٹھ کر پاتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین، کہ امانت دار تاجر، امانت دار یعنی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو انجام دینے والا، اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کم ناپنا کم تولنا نہ ہو، کسی کی حق تلفی کرنا نہ ہو۔ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ جو امانت دار تاجر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ تو کوئی دنیا داری کا کام ہے، یہ دنیا داری کا کام نہیں، تاجر کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو امانت دار تاجر ہے،
قیامت کے دن یہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مرتبہ اس تاجر کا بیان کیا کہ یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ یہ ہوگا۔ کس بنا پر ہوگا؟ تجارت کی بنا پر ہوگا، کیونکہ وہ کسب حلال فرض ہے، وہ دنیا داری کا کام نہیں ہے، اور تجارت انبیاء کا پیشہ بھی رہا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ صحابہ بڑے بڑے تاجر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، کتنی بڑی تجارت تھی، اور کس طرح سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور اسلام کی اعانت کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر ہیں کہ غزوہ تبوک پر جب اپنا مال لے کر آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ وقت مسلمانوں پر بڑا سخت وقت تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، غزوہ تبوک پیش آ گئے، تو جب مال اپنا آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اتنا خوش ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اب عثمان جو چاہے کرے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی کتنے بڑے تاجر ہیں، کتنا بڑا بزنس ہے۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں مواخات کا رشتہ قائم فرمایا کہ بھئی ایک انصار کسی مہاجر کو لے لیتا تھا، اپنے ساتھ شریک کر لیتا تھا، تو کہا جی آپ فلاں کے ساتھ شریک ہو جائیں، کہا کہ نہیں، مجھے تو صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دو، بازار کا راستہ بتا دو، بس باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اور پھر بازار پہنچے اور تجارت شروع کی۔ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ کتنی بڑی تجارت ہوئی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر اس مال کو شمار کیا جائے تو وہ اربوں کے اندر بنتا ہے، اربوں کے اندر۔ اور کوئی تو بات ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نیچے والے ہاتھ سے یہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، کہ آدمی کا ہاتھ یوں ہو، یہ ذلت کی علامت ہے کہ وہ کسی سے مانگے، سوال کرے، تو یہ مانگنا، یہ سوال کرنا، یہ ذلت کی علامت ہے، اور یہ اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے اس نیچے والے ہاتھ سے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی محنت کرے، اپنی تجارت کرے، ملازمت کرے، اپنا ہاتھ اوپر رکھے، نیچے نہ رکھے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ آج زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی عبادت ہے، کوئی ثواب ہے، لیکن جب بازار کے اندر ہیں تو اسے عبادت کیوں نہیں سمجھتے؟ بھئی دین کے 5 شعبے ہیں نا، اس شعبوں میں عبادت ایک شعبہ ہے، 5 شعبوں میں سے عبادت ایک شعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات بھی تو ہیں، اس کی معاشرت بھی تو ہے، اس کے اخلاق بھی تو ہے۔ بس 2 چیزوں کو لے لیا، عقائد اور عبادات کو تو لے لیا، لیکن معاملات کو کون درست کرے گا؟ کسی کا قرض لیا، قرض لے کے واپس نہ کیا، قرض لے کے چھپتے پھرے، تو بھئی یہ تو معاملات کا بگاڑ اور فساد ہے۔ پھر معاشرت کیسی ہونی چاہیے، آپس کا رہن سہن، پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کا کیا حق ہے، والدین کی خدمت کتنا بڑا شرف اور سعادت ہے۔ آج گھروں کے اندر والدین کو لوگ اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، بوڑھے والدین گھروں کے اندر ہوتے ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج نوجوان اولاد اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی۔ ارے بھائی انہوں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا، آج وہ وقت ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ تم ان کی خدمت کرو، اور اللہ نے اس خدمت میں بڑا شرف رکھا ہے، بڑے درجات رکھے ہیں، لیکن نہیں، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں۔ اسی طرح سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نفل پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی دکان پر تجارت کر رہا ہے۔ اب بظاہر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی نفل پڑھنے والا تو عبادت کر رہا ہے، کتنا نیک آدمی ہے کہ یہ تو نفلیں پڑھ رہا ہے،
اور وہ دکان پر جو تجارت کر رہا ہے نا، سمجھتے ہیں یہ تو دنیا داری کا کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے اصولوں کی بنیاد پر وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ دکان پر بیٹھ کر فرض کا ثواب پا رہا ہے اور یہ نفل پڑھ کے نفل کا ثواب پا رہا ہے، تو دونوں میں سے کون افضل ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہی افضل ہوا نا، کہ جو فرض درجے کا ثواب حاصل کر رہا ہے، اس کے اندر یہ فکر ہے کہ میں نے کسب حلال کرنا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کسی کے آگے سوال نہیں کرنا، ذلت کی علامت نہیں بننا، عزت کے ساتھ جینا ہے، تو وہ ثواب جو ہے فرض درجے کا پا رہا ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے لیکن اپنی وہ ڈیوٹی کو امانت اور دیانت کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا، کام میں خیانت نہیں کرتا، وقت میں خیانت نہیں کرتا، لقمہ حلال حاصل کرتا ہے۔ جس وقت وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، اپنی نوکری کو انجام دے رہا ہے، اپنے دفتر اور آفس کے اندر ہے، وہاں بیٹھ کر وہ فرض درجے کا ثواب حاصل کر رہا ہے، فرض درجے کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان والا بندہ کسی حال میں گھاٹے میں نہیں ہے، ایمان والا بندہ کسی حال میں نقصان میں نہیں ہے، ہر حال میں فائدے میں ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو فائدے میں ہے، اور گھر جاتا ہے تو فائدے میں ہے، کہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو فائدہ ہے، عبادت ہے، بیوی کی دل جوئی کرتا ہے تو فائدہ ہے، عبادت ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو فائدے میں ہے، پھر سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے روزمرہ کے کاموں کو سنت کے مطابق انجام دیتا ہے، عبادت ہے۔ تو اس کے لیے تجارت بھی عبادت ہے، ملازمت بھی عبادت ہے، اور اس عبادت نے اس کی پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی زندگی عبادت سے باہر نہیں ہے۔ یہ تو ہماری شامت اعمال ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، اس دنیا کی بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو دیکھ کر کبھی انسان کی آنکھ بہک جاتی ہے، کبھی زبان بہک جاتی ہے، کبھی اس کے خیالات بہک جاتے ہیں، کہیں پہ مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، کہیں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے لگتا ہے۔ ورنہ یہ تو کسی حال میں نفع سے اس کی زندگی خالی نہیں ہے۔ اور صحابہ نے تو یہاں تک سوال کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم جو بیوی کے حق کو ادا کرتے ہیں کیا اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ اب بظاہر انسان اپنے ایک خواہش کی تکمیل کرتا ہے، ایک اپنی خواہش کی تکمیل سے ایک تسکین حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے نا، اس پہ اجر کس بات کا ہونا چاہیے؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس خواہش کو کسی غلط جگہ پر پورا کرتا، ناجائز جگہ پر پورا کرتا تو گناہ ہوتا، اب جب یہ حلال جگہ پر اس خواہش کو پورا کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو بتائیے مومن کی زندگی کا کون سا حصہ ہے کہ جو ذکر سے خالی ہے، عبادت سے خالی ہے؟ کوئی حصہ ایسا نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو عبادت سے خالی ہو۔ ارے یہ تو اس کی زندگی کتنی مبارک ہے، اس ایمان کی یہ برکت ہے۔ یہ تو راستہ چلتے چلتے راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیتا ہے، کوئی پتھر کو، کیل کانٹا کو، چھلکا ہٹا دیتا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کسی بھائی مسلمان سے یہ مسکرا کر مل لیتا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیتا ہے، اس پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس کی زندگی تو نفع ہی نفع کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، آپ نے فرمایا کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار وہ ذاکر ہے۔ اور ذاکر کبھی آدمی زبان سے ہوتا ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی، ذکر لسانی جو انسان زبان سے کرتا ہے، ایک ذکر حقیقی جو اپنے عمل سے کرتا ہے۔ کبھی آدمی زبان سے ذاکر ہوتا ہے، کبھی اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی، ذکر نے اس کی زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ اگر انسان اپنی سوچ اور فکر کو درست کر لے، زاویہ سوچ کو اور فکر کو درست کر لے، پوری کی پوری زندگی اس کی ذکر کے اندر داخل ہے۔ یہ تو بیت الخلاء بھی اگر جا رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، اگر سنت کے مطابق جاتا ہے، سنت کے مطابق آتا ہے، ارے یہ بھی تو عبادت ہے، عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ تو زندگی کا کون سا حصہ ہے جو عبادت میں شامل نہیں؟
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند ایک مومن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مومن کو فکر ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ اور جب فکر ہوگی، دنیا کی فکر نہیں، کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، میرا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ نہیں، یہ فکر کہ میرے کسی کام سے، کسی قول سے، فعل سے، عمل سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ فکر ہے۔ اور یہ فکر بڑی مبارک فکر ہے کہ جس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، دھارا بدل جاتا ہے، زندگی میں خیر و برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، صرف اس فکر کی بنا پر کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو مومن کو یہ فکر اور یہ غم ہونا چاہیے، یہ غم اور یہ فکر بڑا مبارک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ فکر آخرت کا فکر ہے، فکر آخرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی تمام فکروں کو ایک فکر میں ضم کر دیتا ہے، اللہ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اس فکر کو ایک فکر میں ضم نہیں کرتا، فکروں کو ایک فکر میں ضم نہیں کرتا، کہ اللہ بھی اس بندے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی جس وادی میں چاہے جا کر ہلاک ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ وہ فکر کون سی فکر ہے؟ وہ فکر آخرت ہے، فکر آخرت۔ یہی فکر کہ رب راضی رہے، رب ناراض نہ ہو، یہ فکر ہے، فکر آخرت۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ فکر آخرت جو ہے نا، فکر آخرت، یہ عصائے موسیٰ ہے کہ جس کو یہ فکر لگ جاتی ہے وہ تمام فکروں کو یہ نگل جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا تھا، وہ جو رسیوں سے جادو کے زور پر سانپ بنا دیے، تو اللہ نے کہا کہ اپنا عصا ڈال دو، عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو نگل گئے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ فکر آخرت یہ بھی عصائے موسیٰ ہے کہ جس کو یہ مبارک فکر لگ جاتی ہے، سارے فکروں کو وہ کھا جاتی ہے، بس ایک فکر غالب ہو جاتی ہے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند ایک مومن ہوتا ہے، یعنی ایمان والا بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ فکر ایسی فکر ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر اپنی شامت اعمال سے گناہ بھی کرتا ہے، اس فکر کی وجہ سے اسے گناہ کی لذت بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو فکر لگی ہوئی ہے، اس کو غم لگا ہوا ہے، اس کو یہ بھی غم لگا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسے یہ بھی فکر ہے کہ کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں، کہیں پر میرا راز فاش نہ ہو جائے، میرا جو عیب اللہ نے چھپا رکھا ہے کل کو کہیں کھول نہ دیا جائے۔ تو مومن فکر مند رہتا ہے، گناہ کر کے بھی یہ ڈرتا ہے، اسی لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی کوئی پکڑ مجھ پر مسلط نہ ہو جائے۔ دنیا کے معاملے کی بھی فکر ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا معاملہ دنیا تک محدود نہیں ہے، دنیا کا معاملہ دنیا تک محدود نہیں ہے، اور اس دنیا کے معاملے کا حساب تو وہاں دینا ہے، تو کیسے بے فکر ہو سکتا ہے؟ کر یہاں رہا ہے، بیج یہاں ڈال رہا ہے، وہ یہاں رہا ہے، فصل وہاں جا کے کاٹے۔ اب جو کچھ بھی کر رہا ہے، گویا کہ یہاں پر یہ ہماری عبادات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری معاشرت کیا ہے، اس کی مثال ایک بیج کی ہے کہ وہ بیج آج یہاں بو رہا ہے، کل فصل وہاں جا کر کاٹے گا، اب جو بو کر جائے گا بھائی وہی وہاں پہ کاٹے گا، اس کے علاوہ اور کچھ ملنے والا نہیں۔ گندم از گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو، ارے گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید رکھتے کہ گندم کی فصل ملے گی۔ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں بھی یہ فکر مند ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں بے فکر نہیں ہوتا۔ کس لیے؟ کہ دنیا کا معاملہ دنیا تک محدود نہیں ہے، اس دنیا کا حساب آخرت میں جا کے دینا ہے۔ سب لکھا جا رہا ہے، یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کی زندگی کی فلم ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا وہ زندگی کی فلم اس کے سامنے چلا دی جائے گی، وہ سارا نامہ اعمال اسے تھما دیا جائے گا کہ دیکھ یہ تیری زندگی کی فلم ہے، کیا کر کر آیا ہے۔
تو قبل اس کے کہ وہاں انسان پچھتائے، اس سے بہتر ہے کہ یہاں پچھتا لے، یہاں ندامت اور پشیمانی اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دے، کیونکہ وہاں اگر پچھتائے گا اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہاں پچھتا لینا چاہیے، آج یہاں پچھتا کر اللہ کے سامنے وہ ندامت پیش کر دینی چاہیے اور اپنی زندگی کو بدل کر نیکی کے راستے پہ لگ جانا چاہیے۔ پھر اللہ کا فضل ہی فضل ہے، اس کی عطا ہی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں عطا فرما دے کہ بے فکری سینکڑوں خرابیوں کی جڑ ہے، ہزاروں خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ بے فکری ہے، اور ایمان والا بندہ کبھی بے فکر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ یہ فکر ہمیں عطا فرمائے، دنیا کے معاملے کی فکر، آخرت کی فکر، اللہ یہ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو حسن عبادات بنا، ہمارے معاملات کو حسن معاملات بنا، ہماری معاشرت کو حسن معاشرت بنا، ہمارے اخلاق کو حسن اخلاق بنا، یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ جینا نصیب فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، استاق فجار کا دستے نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ اس ملک کے دشمنوں کے جو عزائم ہیں اسے خاک میں ملا، اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی
یا اللہ استحکام عطا فرما، سب کے جان و مال کی، عزت آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ نہ ہمیں یہاں رسوا فرما، یا اللہ نہ وہاں رسوا فرما، یہاں بھی ستاری فرما، وہاں بھی ستاری فرما، اپنی رحمت کی چادر میں، ستاریت کی چادر میں یا اللہ ہمیں ڈھانپ لینا، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو یا اللہ اس فریضے سے سبکدوش فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ جو ادائیگی ہے یا اللہ اس کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ مستقبل کے یا اللہ جو عزائم ہیں، یا اللہ جو زمین خریدنی باقی ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اس کی توسیع و تعمیر میں قدم قدم پر اپنی تائید و نصرت کو شامل حال فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد میں یہ جماعت آئی ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته.